اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ابتداً ایک خواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور خاص طور پر اس کا تعلق خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا اور آپ سے آ کر دریافت کیا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، میں نے کل شام خواب میں دیکھا، گویا میں سرسبز ہری بھری زمین میں ہوں اور اس میں سے اس جگہ آ گیا ہوں جو بنجر ہے، جس میں کسی قسم کی پیداوار نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ مل گئے اور آپ کی گردن میں طوق بن گئے ہیں۔ اس خواب کو سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح تو نے خواب دیکھا، اگر اسی طرح تو نے یہ خواب بیان کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ تو دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا اور میرے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے اور میرے دونوں ہاتھ دنیاوی امور سے پاک رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ وہ جو ربیعہ بن امیہ بن خلف تھا نا، یہ یاد رکھیں کہ خواب میں اپنے آپ کو ہری بھری سرسبز زمین میں دیکھنا اور پھر وہاں سے بنجر زمین میں آ جانا کہ جس میں کوئی پیداوار نہ ہو، تو گویا کہ ہری بھری زمین کو اسلام سے تعبیر کیا گیا اور بنجر زمین کو کفر سے تعبیر کیا گیا کہ تو ہے تو مسلمان لیکن تو کفر اختیار کرے گا۔ اس وقت جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ربیعہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے چلا گیا، اور پھر جو ہے ہوا یہ کہ ایک ملک روم میں جا کر، یعنی وہاں روم میں جا کر کیسر کے پاس جا کر نصرانی بن گیا، گویا کہ اس نے اسلام سے کفر کو اختیار کیا اور پھر اسی حال میں مرا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ میرے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے اور میرے ہاتھ دنیاوی امور سے پاک رہیں گے، اور پھر اسی طرح ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو پوری حیات طیبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں رہے، یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی میرے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں گویا کہ غلامی میں ہیں، اور روز قیامت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں اٹھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں مفتی صاحب رحیم یار خان سے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات؟ رحیم یار خان سے۔ جی فرمائیے۔ میرے دو خواب ہیں۔ جی۔ ایک میرا خواب ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میں چلا رہی ہوں، صحیح ہے۔ میرے ساتھ نا اس گاڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، چلتے جب وہ کہیں دھکا وغیرہ آتا ہے تو وہ آدمی سنبھال لیتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے، پھر جب دھکا آتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے، اس کے بعد وہ زمین پر کھڑا ہوا ہے، جب دیکھتی ہوں جب گاڑی سنبھال لیتا ہے تو پھر وہ سیٹ پر آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں، سنگل۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ تقریباً 27۔ تو کچھ اس معاملے میں کچھ پریشانی ہے گھر والوں کو یا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا خواب ہے کہ میری کزن دیکھا ہے، وہ 12 سال کی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ میری بہن کا نا رشتہ ہو گیا
دوبارہ کہیں. میری بہن کا رشتہ ہو گیا اور وہ آسمان پر ہوا ہے. وہاں پر آسمان پر ایک محل ہوتا ہے, اس محل میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ صوفے لگے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت منظر ہے. اور وہ کہتی ہے کہ لے کے جا رہی ہوتی ہے اور دکھاتی ہے کہ دیکھو وہ میرا محل ہے, لیکن جب جاؤں گی تو واپس نہیں آؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی بہن کا بھی رشتہ نہیں ہوا؟ جی جی ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں صفیہ محمد ہاشم بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میں اپنی لیاری کراچی سے. جی فرمائیے. یہ سسٹر کا خواب ہے میری. وہ علم میں انہوں نے جب آخری دن تھا تو وہ طواف ودا کر کے آئی تھی, فجر پڑھ کے انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ علم میں نماز ہو رہی ہے نا, خود بھی نماز پڑھ کے دیکھی کہ آگے کونے میں 2-4 عورتیں بیٹھی ہے. تو کسی سے پوچھی کیوں بیٹھی ہے, تو بولے یہ عرب میں شادی کی کوئی تقریب کی رسم ہو رہی ہے. تو بہن نے کہا کہ مجھے تھوڑا تجسس ہوا کہ ان کی رسم دیکھو کیسی ہوتی ہے. تو آگے جا کے میں ان کی رسم دیکھتی ہوں نا, تو 2-3 عورتیں ہوتی ہے اور وہاں پہ رسم ہو رہی ہے. تو کچھ عورتیں گانے گا رہی ہے, تو وہ سوچتی ہے یہ گانے کیوں گا رہی ہے. تو وہ ان سے اجازت لے کے رسم دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اچانک ان عورتوں میں سے ایک عورت بولتی ہے کہ آپ یہاں پہ گانے سن رہی ہو, تو یہاں پہ اس قانون کے حساب سے گناہ ہے, اور یعنی سسٹر کے آگے کے تمام بال کاٹ دیتی ہے. تو سسٹر نے کہا میں بہت بولتی ہوں کہ دیکھو میں نے آپ سے اجازت لی تھی, اور اجازت کے بعد آپ نے اجازت دی تو میں کھڑی رہی تھی, میں خود نہیں سن رہی تھی, بس میں نے دیکھا. تو بولے وہاں پہ کچھ نمازی تھے, وہ بھی آگے, اور انہوں نے ان عورتوں کو بولا دیکھو انہوں نے آپ سے اجازت لی تھی, جب آپ نے اجازت دی تھی تو وہ ایسے ہی کھڑی تھی, آپ کو ان کو تکلیف نہیں پہنچانی تھی, تو آپ نے ان کو تکلیف کیوں پہنچائی. یعنی وہ نمازی بھی بہن کے سائڈ پہ لے رہے تھے اور ان کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ آپ سے انہوں نے اجازت دی تھی آپ کی رسم کی, تو آپ کو اچھا ان یہ کو بتائیں تکلیف کہ نہیں آپ کی جو بہن ہے وہ نماز کی پابند ہے؟ جی الحمدللہ وہ نماز کوئی روزے کی پریشانی پابند. تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک بھی ہے, نہیں. میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرے خان سے زینب. کہاں سے؟ ضلع رحیمیہ خان سے زینب. جی جی فرمائیں. میں شاید کہ آپ کو نا ہم نے پوری رات عبادت کی اور روزہ رکھا, جب نماز پڑھ کے سوئی تو نہیں ایک منٹ, ذرا آرام سے سنائے تاکہ مجھے سمجھ تو آئے. 27 رجب کو نا میں نے جب عبادت کی نا, ہم پوری رات جاگے, جی ہم نے روزہ بھی رکھا. تو جب میں فجر کی نماز پڑھ کے سوئی نا, تو میں نے دیکھا مفتی صاحب کہ ایک بہت خوبصورت عورت مجھے ریڈ کلر کا دوپٹہ دے رہی ہے, بہت پیارا ہے. اور 2 سوال ہے میرے مفتی صاحب. ہم لوگ صلاۃ التسبیح پڑھاتے ہیں, تو کیا لیڈیز صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا سکتی ہے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے ہوں. جی فرمائیے. میں اسلام آباد سے ہوں. جی فرمائیے. جی اپنا خواب بتائیں. میری آواز لگتا ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے اور اپنا خواب سنائیے. میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے. جی فرمائیں. میری امی نے خواب دیکھا ہے, میرا بھائی اور میری امی سیڑھیاں ہوتی ہیں, سیڑھیوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, پھر سیڑھیوں سے نہیں اتر سکتے. صحیح ہے. اچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں پریشانی کوئی نہیں ہے. ایک ٹھیک. اور خواب ہے. جی خواب میں نے خواب دیکھا تھا, اگر خواب میں کوئی فوت ہو جائے تو. آپ نے کس کو دیکھا ہے فوت ہوتے ہوئے؟ اپنے کزن کو دیکھا تھا. وہ بالکل صحیح ہے. ہاں وہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام فوزیہ, میں لیاقت پور سے ہوں. جی فرمائیے.
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک طرف گوشت تقسیم ہو رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک جگہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے. جی مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بکرا عید کا گوشت ہے. صحیح ہے. اور میں دل میں کہہ رہی ہوں کہ اس بار گوشت میں لذت ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ یہ نماز قرآن بھی پڑھتی ہوں اور درود بھی بکثرت پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے مسز حمید بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں اور جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی وہاں حاضری ہو چکی ہے؟ جی میں الحمدللہ 2 دفعہ حج کر چکی ہوں اور کافی دفعہ عمرے بھی کر چکی ہوں لیکن اس دفعہ پھر جانے کی خواہش ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وہ قبرستان گئے. جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ جی عامر بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی جی فرمائیے فرمائیے. جی سر میری امی جی کا خواب ہے کہ وہ نا اب گئی ہیں قبرستان تو میرے نانا ابو یعنی وہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ گئی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کا جو اوپر والا حصہ ہے نا وہ اٹھا ہوا ہے. وہ نیچے جھک کے دیکھتی ہیں تو نیچے سے کچھ واضح نظر نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ یہ خواب انہیں وقتاً فوقتاً 2 سے 3 مرتبہ آ چکا ہے. نانا ابو کی وفات کب ہوئی ہے؟ جی ان کو تقریباً فوت ہوئے 32-33 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی گلاب شبیر بات کر رہا ہوں جی میاں والی سے. جی فرمائیے. جی میری گھر والی کو خواب آیا تھا جی میرے جو سسر ہے نا اور میری ساس جو ہے وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں میاں بیوی. تو ان کو جو ہے نا میری گھر والی خواب ہے تو وہ جا رہی تھی مکہ مدینے میں تو وہ ان کے والد صاحب بھی ساتھ تھے اور والدہ بھی ان کی جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. تو وہ گھر سے جا رہی تھی اور واپسی جو ہے نا وہ گھر کی کوئی چابیاں دینے کے لیے درود شریف پڑھتی ہوئی نا واپس آ رہی تھی چابیاں دے کے تو ادھر سے جو ہے نا صبح کی اذان ہو گئی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ راولپنڈی سے رضوان شاہ کے گھر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے 2 خواب دیکھے ہیں. جی ایک پہلے دیکھا تھا وہ بھی مطلب میں نے سارا لالا دیکھا ساتھ گوشت تو کیا دیکھا ہے؟ گوشت دیکھا اور کیا دیکھا ہے؟ گوشت دیکھا نا تو بانٹ رہی ہوں میں بیٹے کو کہتی تھی سارا ہمارا خود تھوڑا بانٹ لیں گے. صحیح ہے اللہ کے نام پہ. ٹھیک ہے. دوسرا خواب؟ کچھ دن میں نے دوسرا پھر خواب دیکھا پرسوں میں نے کیا کہ میں نے ایک مچھلی ایک دوسرا جانور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا حلال ہے. میں دل میں کہتی ہوں کہ کون بھی گھر نہیں حلال کرنے والا تو میں نے مچھلی کو بھی مطلب حلال کیا. میں کہتی تھی تو خود حلال ہے نا. دوسرے جانور کو حلال کیا تو اس کے پیٹ میں ایسے چھری لیے اس کا گوشت صاف ستھرا نکل ہے فوراً اس میں مسالے بھی لگے ہوئے ہیں تو میں دل خوش ہو گئی کہ چل شکر ہے میں نے حلال کر لیا اور یہ اس کے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب کراچی سے خرم بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میری وائف نے 3 مہینے پہلے خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک بہت بڑا ہال ہے وہاں پہ عورتیں اور بچے دسترخوان بچھا ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جتنی عورتیں کالے رنگ کی چادریں جسم سارے ڈھکے ہوئے صرف ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے. میری وائف بھی ادھر دسترخوان پہ بیٹھ جاتی ہیں ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے. تو اس میں سے ایک عورت اٹھتی ہے میری وائف کو کچھ عربی میں بولتی ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آتا وہ باہر آ جاتی ہیں ہال سے تو آسمان کی طرف دیکھتی ہے نیلے رنگ کی روشنی ہوتی ہے تو وہی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے جس جو ان سے بات کر رہی ہیں. تو گھبراہٹ کے مارے وہ باہر آ جاتی ہیں. اچھا میری وائف 5 وقت کی نمازی ہیں صبح وظائف وغیرہ پڑھنا سورہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے گا. فرمائیے. میں نے خواب میں دیکھا میں نیند میں دیکھتی ہوں جو ہے نا کپڑے پڑے ہیں. نہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا
میں نے خواب میں دیکھا جو قمیض پڑی ہے نیچے، میں ڈھونڈ رہی ہوں، لے نہیں ذرا مجھے کنٹرول روم والے ذرا رہنمائی فرمائیں. بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہی ہوں، رشتے. اچھا لیڈیز کپڑے دیکھے اور اس کے علاوہ؟ رشتے ڈھونڈ رہی ہوں. پھر میں نے دیکھا جو میں جو قمیض اٹھا کے وہ پھٹی ہوئی ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہا مجھے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیف علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں آنکھوں سے یعنی کہ معذور ہوں اور 5-4 دوست ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک مکان ہے اور وہ کچا مکان ہے اور ایک جو ہے وہ بالکل نیچے ہے اور دوسرا جو وہ بالکل اوپر ہے اور جو اوپر ہے اس کے چڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. 4-5 مطلب یہ کہ 4-5 مکان ہیں؟ 2 مکان ہیں. 2 مکان ہیں. ایک چھت پہ میں یعنی کہ کھڑا ہوا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ تقریباً 1 انچ جو ہے وہ بلندی پر ہے. اور جب میں چڑھتا ہوں تو مجھے جو ہے ڈر لگتا ہے. جب میں چڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اینٹیں جو ہے نا یہ یعنی کہ گر نہ جائیں. اور جو عورتیں ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ اوپر چڑھو اور وہ میں اوپر چڑھ جاتا ہوں یعنی کہ ہاتھ یعنی کہ اینٹوں کے آسرا لے کے اوپر چڑھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو ہے میں بعد میں پوچھتا ہوں کہ یہ ایک مکان جو ہے بالکل نیچے ہے اور دوسرا جو بالکل اوپر ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہاں سے میری آنکھ. اچھا کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ہے تقریباً 22 سال. اچھا یہ شروع سے آنکھ کا مسئلہ ہے یا بعد میں ہوا ہے؟ شروع سے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں. ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اب ظاہر ہے کہ آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہمیں جو خواب موصول ہوئے ہیں کالز کے ذریعے تو ان کے جوابات انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. اچھا جی رابعہ بہن نے رحیم یار خان سے پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک کار ہے ان کے پاس، وہ چلا رہی ہیں اور ایک شخص جو برابر والی سیٹ ہے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور جہاں پر بھی کھڈے وغیرہ آتے ہیں یا کار ڈگمگاتی ہے تو وہ سنبھال لیتا ہے، کہیں دھکا دینا ہوتا ہے تو وہ سنبھال لیتا ہے اور پھر آ کر ان کے برابر والی سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے. یہ انمیرڈ ہیں اور اس معاملے میں پریشانی بھی ہے. تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ذہن میں ایک پریشانی سمائی ہوئی ہو، پھر بندہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ خواب ہمت کے قبیل سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو معاملہ ہے تھوڑا سا اس میں صبر اختیار کریں. ان کے بڑے جو گھر کے بڑے ہیں والدین ہیں وہ کوشش کرتے رہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا. کیونکہ یہاں استعارہ ہے کہ وہ کار سنبھال رہا ہے، جہاں بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے وہ سنبھال رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں شوہر جو ہوتا ہے نا، جو اچھا شوہر ہوتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور جو اپنی بیوی ہے اسے زمانے کے نشیب و افراد سے سنبھالتا ہے. کوئی مشکل مرحلہ آ جائے وہ سنبھالتا ہے. گویا کہ یہ ڈرائیونگ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی پریشانی ہو مشکلات ہوں تو وہ ایک صاحبان کی طرح ہوتا ہے. تو یہاں پر اس بات کا استعارہ ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ ہو جائے گا اور اچھا رشتہ عطا ہو جائے گا. دوسرا ان کی کزن نے دیکھا کہ ان کی بہن کا رشتہ یعنی سنتی کہ آسمان پر ہوا ہے، وہاں ایک محل ہے، وہاں بادشاہ ہے. تو یہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ دونوں بہنوں کا جو یہ مسئلہ ہے رشتے کا، یہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور اچھے رشتے عطا فرمائے گا. میں ان سے کہوں گا نماز کی پابندی کے ساتھ ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں اور یا لطیف یا اللہ فجر اثر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. صفیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے جب وہ حرم پاک میں تھیں اور طواف وداع کر کے فارغ ہوئی تو پھر یہ خواب دیکھا کہ حرم میں نماز ہو رہی ہے اور ایک طرف کونے میں 2-4 عورتیں ہیں. تو یہ پوچھتی کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتی بھئی شادی ہو رہی ہے، ہماری رسم ہو رہی ہے. کہتی مجھے شوق ہوا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ ہاں تم رسم دیکھ لو. تو وہاں کچھ عورتیں گانا گا رہی تھیں تو ان عورتوں میں سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے گانا سنا، آپ کو سزا ملے گی، اور انہوں نے ان کے آگے کے بال کاٹ لیے. پھر وہاں کچھ نمازی آ گئے، انہوں نے کہا کہ جب اس نے پوچھا تھا تو تم لوگوں نے تکلیف کیوں پہنچائی. تو یہاں پر ایک تو چیز یہ ہے کہ یعنی اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر جب عمرہ کرنے والے
اور حج کرنے والے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کی اجازت ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی، فلاں جگہ جاؤ تو اس میں بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کچھ معاملات ہوئے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جانے انجانے میں ان سے مطلب رونما ہو سکتا ہے کہ جس کا نقصان ان کو ہوگا. تو اس میں یعنی کوئی بھی کام کریں اور خاص طور پر کسی کے معاملے میں پڑھنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اچھا کرنے کے لیے جاؤں اور برائی میرے پاس آ جائے یا مجھ پر الزام آ جائے. تو ہوتے ہیں نا بعض اوقات ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی میں صلح کروا دوں، کوئی معاملہ ہے تو میں اس میں ذرا پڑھ کر میں اچھی بات کہہ دوں. تو ان معاملات میں ذرا احتیاط سے کام لیں. صلح کروانا اچھی بات ہے لیکن اس صلح کے ضمن میں خدا نہ خواستہ کوئی الزام آئے یا کوئی عزت نفس مجروح ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد زینب بہن رحیم خان سے پوچھا کہ انہوں نے 27 رجب کو رات کو عبادت کی، صبح روزہ رکھا تو فجر کے بعد خواب دیکھا کہ بہت خوبصورت عورت ہے اور ان کو بلیک کلر کا دوپٹہ نہیں دیتی ہے. یہ جو خواب ہے بڑا اچھا خواب ہے ہماری بہن کے لیے، اور یہ دوپٹہ دینا یہ عزت دینا ہے. تو انشاءاللہ یہ عبادت کریں گی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اتباع، تو انشاءاللہ ان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اچھا، خواتین سات و تسبیح کی نماز پڑھا سکتی ہیں یا نہیں؟ خواتین کی یعنی جماعت کروانا علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، کراہت لکھی، لیکن کوئی اگر جماعت کروانے والا نہ ہو اور ضرورت ہو کہ بھئی سب خواتین نوافل میں شامل ہو سکیں تو اس صورت میں بہرحال وہ کروا سکتی ہیں، لیکن وہ امام کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوں گی، وہ صف کے درمیان ہی کھڑی ہوں گی. پھر اس کے بعد ڈی جی خان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ بھائی اور امی ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے. کوئی کام ایسا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کی نظر میں آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اس کام کی جو نتائج ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہوں گے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت سوچ بچار کر لیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انہوں نے اپنی کزن کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا تو انشاءاللہ ان کی عمر میں اضافہ ہوگا. فوزیہ بہن نے لیاقت پور سے پوچھا کہ ایک جگہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے، بقرہ عید کا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لیں، گاہے بگاہے صدقہ دیا کریں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. لاہور سے کہا کہ لاہور سے ایک بہن نے کہا کہ کچھ دن قبل انہوں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، پہلے جا بھی چکی، تمنا ہے انشاءاللہ آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی یا آپ کی کوئی خواہش، بڑی خواہش پوری ہوگی. عامر صاحب نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ ان کی امی قبرستان اپنے والد کی قبر پر جاتی تو وہ الٹی ہوئی ہے، اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب فرماتی رہیں اور دعائے مغفرت ان کے لیے کرتی رہیں، اور ہو سکے تو کسی کو بھیج کر ان کی قبر کو ذرا پھول وغیرہ رکھا ہے وہاں دعا وغیرہ کر کے آ جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ غلام شبیر صاحب نے میاں والی سے پوچھا کہ ان کی وائف اپنے والدین مرحومین کو دیکھتی ہیں کہ وہ بھی مکہ مدینے جا رہی ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں اور پھر واپس بھی وہاں سے آتی ہیں. ان کے والدین ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مقام میں اور ترقی عطا فرمائے. پنڈی سے اماں نے پوچھا کہ گوشت بانٹ رہی ہیں اور دوسرا مچھلی اور دوسرا حلال جانور ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے اسے حلال تو یہ خود ہی حلال کرتی ہیں. ماشاءاللہ یہ ان کی اچھی عادت ہے کہ یہ نیکیاں بانٹتی ہیں، صدقہ وغیرہ کرتی ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ساتھ میں اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ان کو نصیب ہو رہی ہیں، تو اس عمل کو جاری رکھیں. کراچی سے خرم نے پوچھا کہ ان کی وائف دیکھتی ہیں بہت بڑا ہال ہے، عورتیں بچے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کالے لباس میں بیٹھی ہوئی ہیں سب عورتیں، خود بھی یہ بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ کوئی عورت کچھ آ کر کہتی ہے تو یہ گھبراہٹ کے مارے باہر آتی ہے تو آسمان پر روشنی ہے تو اس عورت کا چہرہ نظر آ رہا ہے. کچھ یعنی پریشانیاں ان کی وائف کی زندگی میں ہیں لیکن انشاءاللہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ سوچتی ہیں تو وہ بات بڑی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ زیادہ سوچے نہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے. لاہور سے بھائی نے پوچھا کہ 4-5 دوست ہیں، وہ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ 2 مکانات ہیں، ایک تھوڑا اوپر ایک نیچے ہے
عورتیں کہتی ہیں اوپر چڑھو، یہ چڑھ جاتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں جو یہ یعنی آنکھوں کا مسئلہ ہے نا، اس کو زندگی میں کہیں پر بھی اپنی کمزوری نہ بنائیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سی دوسری جو چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں. تو اللہ رب العالمین بہت کرم فرمانے والا ہے آپ پر. تو آپ انشاءاللہ محنت کرتے جائیں. آپ جس فیلڈ میں قدم رکھیں گے اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس کمزوری کو بھی دور فرمائے، لیکن زندگی میں کبھی اس کو کمزوری نہ بنانا. ناظرین انشاءاللہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ بلکہ جمعہ اور ہفتہ شام جو ہے وہ 7 سے 8 سے لائیو دیکھتے ہیں، اور دوپہر کو آپ 12 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدید کو اجازت دیجیے، پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.